بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال طارق بن زیاد اپنے 7,000 کے لشکر کے ساتھ ہسپانیہ کے ساحل پر اترا۔ جس جگہ وہ اترا اس کا نام قرات الاسد رکھا گیا۔ اس کے بعد اس کا نام جبل طارق مشہور ہو گیا اور اسی جبل طارق کو آج کل جبرالٹر کہا جاتا ہے۔ جس وقت وہ اپنے 7,000 کے لشکر کے ساتھ طارق بن زیاد ہسپانیہ کے ساحل پر اترا، اس وقت ہسپانیہ کے بادشاہ راڈرک کا سپہ سالار اعلیٰ تدمیر ایک کافی بڑے لشکر کے ساتھ انہی علاقوں میں موجود تھا۔ تدمیر کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر صرف 4 جہازوں میں سوار ہو کر ساحل پر اترا ہے اور اس لشکر کی تعداد صرف 7,000 ہے، تو جو لشکر اس وقت اس کے پاس تھا اسے لے کر وہ فوراً حرکت میں آیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ساحل پر اترنے والے ان 7,000 مسلمانوں کو شکست دے کر اور موت کے گھاٹ اتار کر وہ اپنے بادشاہ کی نگاہوں میں اور زیادہ باعظمت اور باعزت ہو جائے گا۔ لہذا وہ لشکر لے کر آگے بڑھا۔ اس وقت تک طارق بن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ ساحل پر اتر کر اپنے لشکر کو استوار کر چکا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ راڈرک کا یہ سپہ سالار اعلیٰ تدمیر جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا۔ اس سے پہلے وہ بہت سے معرکوں میں شہرت اور ناموری بھی حاصل کر چکا تھا، لہذا اپنے اسی زوم میں وہ بڑی تیزی سے اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا اور طارق بن زیاد پر حملہ آور ہوا۔ لیکن طارق بن زیاد نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اس سختی، اس فروشی اور اس جانثاری کے ساتھ حملہ کیا کہ تدمیر طارق بن زیاد کے سامنے اپنے سارے تجربے، اپنی ساری جرأت مندی، اپنی ساری دلیری بھول گیا۔ طارق بن زیاد کے حملے ایسے جرأت مندانہ اور دلیرانہ تھے کہ تدمیر ان کا مقابلہ نہ کر سکا تھا۔ طارق بن زیاد نے اس کے ان گنت لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح طارق بن زیاد کے مختصر سے لشکر کے مقابلے میں تدمیر کے لشکر کو، جو طارق بن زیاد کے لشکر سے کئی گنا بڑا لشکر رکھتا تھا، بدترین شکست ہوئی۔ شکست کھا کر تدمیر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس طرح ساحل پر اترتے ہی طارق بن زیاد نے راڈرک کے سپہ سالار اعلیٰ کو بدترین شکست دے کر نہ صرف ہسپانیہ میں اپنی فتح مندی اور کامیابی کا پہلا دروازہ کھول دیا تھا، بلکہ تدمیر سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دے کر اس نے یہ بھی ثابت کر دیا تھا کہ وہ جنگ کا بہترین تجربہ رکھتا ہے، اور یہ کہ وہ پسپا ہونے کے لیے ان سرزمینوں کی طرف نہیں آیا۔ تدمیر شکست کھا کر مرسیا کی طرف بھاگ گیا۔ ہسپانیہ کا بادشاہ اس وقت ہسپانیہ کے شمالی کوہستانی حصوں کے اندر ایک بغاوت کرنے میں الجھا ہوا تھا۔ طارق بن زیاد کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد تدمیر نہ صرف شرمندہ ہوا بلکہ فکر مند بھی ہو گیا تھا، اس لیے کہ وہ ہسپانیہ کا سب سے عمدہ اور دلیر سالار خیال کیا جاتا تھا اور اس کی شکست عام شکست نہ تھی۔ اسے یہ بھی اندیشہ ہوا کہ اجنبی حملہ آور کو بدترین شکست دینے کے بعد آگے بڑھے تو ہسپانیہ کے اندر کوئی قوت ان کی کہیں راہ نہ روک لے، لہذا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے فوراً بادشاہ راڈرک کو واپس بلانا چاہیے تاکہ وہ اجنبی حملہ آوروں کا خود پورے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرے۔ ان تفکرات کو سامنے رکھتے ہوئے تدمیر نے تیز رفتار قاصد اپنے شہنشاہ راڈرک کی طرف روانہ کیے اور قاصدوں کے ہاتھ اپنے بادشاہ کو ایک پیغام بھی بھیجا۔ وہ پیغام کچھ اس طرح تھا: اے شہنشاہ، ہمارے ملک میں غیر قوم نے حملہ کیا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور پوری ہمت و جوانمردی و شجاعت سے کام لیتے ہوئے میں نے انہیں روکنے اور پسپا کرنے اور شکست دینے کی کوشش کی، لیکن مجھ کو اپنی کوششوں میں ناکامی ہوئی اور میرا لشکر ان حملہ آوروں کے مقابلے میں قائم نہیں رہ سکا ہے۔ اب ان حالات میں اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ بنفس نفیس اپنے پورے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہونے والی اس انوکھی بڑی قوت کی طرف متوجہ ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ حملہ آور لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، آسمان سے اترے ہیں یا زمین سے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اپنے قاصدوں کے ہاتھ اپنے شہنشاہ راڈرک کے نام یہ پیغام بھیجنے کے بعد تدمیر اپنے بچے کھچے لشکر کے ساتھ بڑی بے چینی اور بڑی بے تابی سے
राडरक की आमद का इंतजार करने लगा था। दूसरी तरफ हस्पानिया के बादशाह राडरक को जब यह खबर पहुंची कि कुछ अनोखे हमलावर उसकी सरजमीन पर हमलावर हुए हैं और उन्होंने उसके सपसालार तदमीर को बदतरीन शिकस्त दी है, तब उसके पांव तले से जमीन निकल गई। बड़ा फिक्रमंद हुआ। शमाल में वो जिस मुहिम में मसरूफ था वो उसने तर्क कर दी और अपने लश्कर के साथ बड़ी तेजी से अपने मरकजी शहर तलीतला का रुख किया। तलीतला पहुंचकर लहरजीक ने तेज रफ्तार कासद अपनी सल्तनत के मुख्तलिफ शहरों के वालियों की तरफ रवाना किए और फिर उनके लिए हुक्म जारी किया कि वो अपने अपने लश्करों को तलीतला भेज दें ताकि हस्पानिया की सरजमीन पर जो नए हमला आवर हुए हैं उनका मुकाबला किया जा सके। ये हुक्म मिलते ही हस्पानिया के सारे शहरों की तरफ से छोटे बड़े लश्कर अपने मरकजी शहर तलीतला का रुख करने लगे थे। इस तरह राडरक के पास तलीतला शहर में एक बहुत बड़ा लश्कर जमा हो गया था। राडरक के पास पहले ही लाखों पर मुश्तमिल एक लश्कर था। अब जो मुख्तलिफ वालियों ने भी अपने लश्कर उसकी तरफ रवाना किए, तब राडरक की अस्करी ताकत व कुव्वत में खूब इजाफा हो गया। जब राडरक ने देखा कि उसके लश्कर की तादाद काफी हो गई है और ये कि उसने जंग के सारे इंतजामात भी कर लिए हैं, खुराक के अलावा हथियार भी जमा कर लिए हैं, तब अपने उस बहादुर लश्कर के साथ वो अपने मरकजी शहर तलीतला से निकला कुर्तबा पहुंचा और वहां से भी उसने कूच किया और उन इलाकों का रुख किया जहां उस वक़्त तारिक बिन ज़ियाद अपने लश्कर के साथ क़याम किए हुए था। इस तरह हस्पानिया के बादशाह राडरक ने अपने भरपूर लश्कर के साथ तारिक बिन ज़ियाद के मुट्ठी भर और मुख्तसर से लश्कर के सामने पड़ाव किया था। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जुलाई 1711 ईस्वी को दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने हुए। हस्पानिया के बादशाह राडरक के वहां पहुंचने से पहले तारिक बिन ज़ियाद को एक और तक़वीत मिली। वो ये कि अफ्रीका से मूसा बिन नसीर ने 5000 का एक और लश्कर तारिक बिन ज़ियाद की मदद के लिए रवाना कर दिया था। इस तरह राडरक के साथ जंग शुरू होने से पहले वो 5000 मुसलमान भी तारिक बिन ज़ियाद के पास पहुंच गए। इस तरह हस्पानिया में तारिक बिन ज़ियाद के लश्कर की तादाद 7000 से बढ़कर 12000 हो गई थी। तब तक दोस्तों इतना ही, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।